الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام ملتے سرکار بارگاہ وچ نیاز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وعلى فاطمة يا سيدي حضرات عزیز محتشم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا پیارے آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے قسمہ کے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید 11واں سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 63 اور 64 بڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات اپنی لارب کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جڑے ایمان لیا ہے وکانوا یتقون اور تقوی اختیار اپنے اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولی وہ نے اللہ والے وہ نے جڑے صاحب ایمان بھی نہیں اور تقوی بھی رکھتے ہیں، پرہیزگار نے، اللہ تو ڈرنے والے نے، کبھی حرام کے نیڑے نہیں کرتے، تھوڑے تو تھوڑا بھی کھان دیتے، حلال تو لقمہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے،
اللہ کے رسول کے نافرمان میں شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ تو ڈرنے والا ہوئے اور شریعت کا پابند نہ ہوئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ والے وہ نہیں جی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، فریب نہیں کرتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، کوئی برا عمل انہوں کو سرزد نہیں ہوتا، گناہ کے قریب نہیں جاتے، جڑی شریعت کے حد بندیاں لاندی ہے ان حد بندیاں تو اپنے آپ کو باہر نہیں رکھتے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزرتا ہے، اور جدوں اس مقام پہ پہنچ جانا، جدوں یہ ساریاں پابندیاں اپنے دل کو کر لین، اللہ فرماتا ہے انہوں نے میرے والوں یہ خوشخبری انعام ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی خوشخبری ہے، قیامت واسطے بھی خوشخبری ہے، اس زندگی میں بھی انہوں واسطے خوشخبریاں نے، کل جدو قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کی بارگاہ وچ حاضر ہوں گے، اس دن بھی انہوں واسطے خوشخبریاں نے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں، اللہ کا کلام بدلتا نہیں، یا پنجابی میں کہی کہ اللہ اپنی گل کو پھرتا نہیں، اللہ جڑا کہہ دے اللہ اس کو بدلتا نہیں، اللہ کا وعدہ حق کی سچ، اللہ نے جو کہہ دے اللہ نے کر دیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، ہے سب تو بڑی کامیابی، یہ ہے مقام و مرتبہ، یہ ہے بڑا عہدہ، یہ ہے سب تو بڑا مقام۔ اسی دنیا دار سمجھ لیا کہ بندہ ناظم بن جائے، چیئرمین ہو جائے، سیکرٹری لگ جائے، منسٹر بن جائے، جج ہو جائے، افسر لگ جائے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر بن جائے، کوئی بڑے عہدے کے دنیا کے فائز ہو جائے، ایسی سمجھ لیا کہ شاید یہ بڑی کامیابی۔ اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، یہ کوئی کامیابی نہیں، بلکہ ایک انسان واسطے نرالا عذاب ہے، وہ جتنے بڑے عہدے کے فائز ہیں اتنا بڑا اس کا امتحان ہے، اس کا اتنا بڑی عہدے کو پوچھے اتنی بڑی اس واسطے پکڑے۔ فرمایا حقیقی کامیابی، حقیقی عہدہ، حقیقی مرتبہ وہ ہے جن اللہ نے کل قیامت والے دن کامیاب کر دیتا، اور جڑا حشر کے میدان میں شرمندگی تو بچ گیا، بڑے حشر میں جڑا بے عزتی تو بچ گیا، اس دن جس کو اللہ نے مقام عطا کیتا، جس کو اللہ نے مرتبہ دیتا، اس دن جس کی اللہ نے عزت رکھ دی، فرمایا حقیقی کامیاب دی وہ ہے، اور وہ شان اللہ نے اپنی ولیوں کی بیان فرمائی کہ فرمایا میرے اولیاء وہ نے جڑے اس مقام پہ فائز ہیں، اور اللہ کے ولی اس شان کے مالک نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ مومن فرائض کی ادائیگی تو بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا اتنے نیڑے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جانا، وہ ہاتھ جن نال وہ پکڑ گئے میں رب اس کے ہاتھ بن جانا، وہ زبان جس طرح کو بول گئے فرمایا میں اس کی زبان ہو جانا، وہ اکھاں جن نال وہ دیکھتا ہے فرمایا رب فرماتا ہے میں اس کی اکھاں بن جانا، وہ پیر جن نال وہ چلتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کے پیر ہو جانا۔ ہم چلتا جو اپنے پیراں دے نال، لیکن اس پیراں وچ قوت ربے کائنات دی ہوندی، بولتا جو اپنی زبان دے نال، لیکن اس زبان وچ قوت خالق حقیقی دی ہوندی، پکڑدا جو اپنی ہتھاں دے نال، لیکن اس پکڑ وچ اللہ دی قدرت شامل دی، وہ ویکھدا کہ اپنی اکھاں دے نال، لیکن ان اکھاں دے پیچھے قوت اللہ دی ہوندی۔ فرمایا پھر عام انسان کی طرح نہیں دیکھتا، عام انسان کی طرح نہیں بولتا، اس کا بولنا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا، اس
دے ولی دی زبان وچ کو تاثیر پیدا ہوتی ہے، اللہ دے ولی دی نگاہ وچ کو تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ 90 لاکھ لوگ ایک نظر دے نال آپ نے مسلمان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دی نگاہ فیض دے نال 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھے۔ پھر نگاہ نہیں، زبان نہیں، ہاتھ نہیں، قدم نہیں، بلکہ اللہ کے ولی کے جسم نال لگنے والی ہر ایک چیز، باویں وہ نالین مبارک نہیں، باویں جسم نال لگنے والا کرتا مبارک ہے، اللہ پاک ہر چیز کے اندر قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے نام سن رکھے سارے نے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مشہور حق باہو ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، بیماری زور پکڑ گئی، حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے، بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ نے مریدہ نے دسیا حضور ایک حکیم ہے لیکن ہے وہ کافر مسلمان نہیں، اگر تسی اجازت دیو تو اس حکیم کو لیاوی تاکہ تھوڑا علاج ہو جائے۔ پتہ چلے کہ وہ بڑا قابل حکیم ہے، کوئی بندہ جڑا اس کے کو گیا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہویا، ہر مرض کا علاج کرتا ہے، بڑا چوٹیوں کا حکیم ہے، اگر اجازت دو تو لیا نہیں فرمایا کیا ہو سلطان عارفین علیہ رحمۃ مرید گئے اس حکیم کو ڈاکٹر کو لینے واسطے، جا کے دسیا کہ ساڈے مرشد گرامی بیمار نے کہ تو بڑا قابل حکیم ہے، تو چل انہوں جا کے علاج کر۔ کوئی بچہ پاک کی ذرا مہربانی تھوڑی دیر خاموش بیٹھا، اور جب مرید لین واسطے گئے نا، اس حکیم کو پتہ ہے کہ وہ بندہ کتنے پائے کا مالک ہے، وہ اللہ کا کتنا قرب رکھنے والا ہے۔ ان حکیم کہنے لگے کہ میں کو نہیں جانا علاج کرنے واسطے، مرید بسے دینے بھی اس کے علاوہ حکیم بھی کو نہیں بچیا، تو حکیم بسے دے کہ میں نہیں جاتا، پوچھا کہ جاتا کیوں نہیں، کہنے لگا کہ میں گیا نا تے جدو حق باہو علیہ رحمہ دی نظران کا سامنا کیتا نا تو میرا دین جانا رہنا، منو پتہ ہے جدو میں میرے وال ڈاک لیا، میری یہ نگاہ صلی اللہ علیہ ولی دی نگاہ نال مل گئی، میرا دین جانا رہے، منو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، تو منو اپنا دین پیارا میں نہیں جانا۔ ہوں وہ مرید واپس آ کے کہتے حضور حکیم نہیں ہوتا، فرمایا کیوں نہیں جا رہے؟ عرض کرے حضور وہ آخر ہے کہ میں کیا نا کہ آپ کی نظرہ کی تاب برداشت نہیں ہونی، میں نے کلمہ پڑھنا میں جانا ہے کہ لہٰذا میں نہیں جانا۔ فرمایا حضور آپ نے فرمایا پھر کی کری؟ پھر حضور نے آخر جی انہوں کا کرتا لیا تو میں کرتا سونگ کے نا بیماری کا پتہ لا پاتا، اتنا علم اتنا قابلیت ہے میرے اندر کہ مریض کا کرتا سونگ کے بھی میں بیماری پتہ کر سکتا، علاج کرنا تو دوائی لے جا کے ٹھیک ہو جانے۔ آپ نے اپنا کرتا لا کے غلاموں نے فرمایا ہے لے جاؤ، نال آپ نے بات اشارت میں آپ نے فرمایا دوستو یاد رکھیا ہے میرے رب نے وہ نصیبہ میں ایمان لکھ دیتا ہے، اگر وہ آ جاتا تو میری ایک نظر میں اس کی دنیا بدل دینی سی، میری نگاہ فیض نے اس کو ایمان عطا کر دینا سی، اگر وہ نہیں آیا تو پھر ہے کرتا ہے جو میرا کرتا بھی میری نگاہ والا کام کرے گا۔ غلام کرتا رہ کے گئے، اس حکیم نے کرتا نہ کرے قریب کیتا بھی سنگا پتہ لگے بیماری کی ہے، جب نک نے قریب کر کے سن گیا نا تو بیماری دکی جس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے اپنی ولی کے نال جسم کے نال لگنے والے کرتے اور نالین کی طاقت رکھی ہے کہ وہ دوسرے کو ایمان عطا کر سکتے ہیں۔ آزاد سی خودشم چونکہ واقعہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا بیان کرنا ہے ابتدائی چند کلمات سن۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ چلتے چلتے جدوں اجمیر تشریف لے آئے نا مدینہ منورہ تو راہ میں آپ کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا، آپ جدوں اجمیر تشریف لے آئے، اجمیر کے اندر ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا نام ہے انا ساگر۔ اس زمانے میں پورا
انسان جانور چرند پرند حیوانات سب دے پانی کی ضروریات کو بڑا ساگر پورا کرتا ہے۔ حضور خواجہ معین چشتی میری علیہ رحمہ آپ نے اس ساگر کے کنارے تے اپنا ڈیرا لا لیا، تشریف لے وضو کیتا، عصر کی نماز ادا کی تھی، مغرب کی نماز ادا کی تھی یا زور اثر کی نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کر کے آپ تشریف فرما لے کے اس راجہ پرتھوی راج جڑا اس اجمیر کا حاکم اس کے خدام آ گئے، کہنے لگے بھی فقیرہ تو اپنا ڈیرا چک۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے بھی راجہ پرتھوی راج کی جگہ ہے، اس جگہ کے اس کے ہوٹ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ساری زمین خالی ہو، کم کے دو بٹھا دو۔ کہنے لگے کہ یہ جگہ بادشاہ دی ہے، یہ بادشاہ جو اٹھ بیٹھ دے اجازت اور بین کی اجازت نہیں۔ مزید آپ نے ڈیرا چکیا، فرمایا کہ اگر اٹھ بیٹھتے نہیں تو پھر بیٹھے رہن ساڈا کی نہیں۔ اللہ نے ولی نے ڈیرا چکیا، تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئے۔ شام کا وقت سی، انہاں غلاماں نے خداماں نے اٹھ لیا کے بٹھا دیتے۔ شام ہوئی، رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا، جدو نوکر چاکر آئے نا اٹھانے واسطے بھی انہوں کھانا دئیے، پانی دئیے، چارہ پائیے، کہ اللہ نے ایسے انعام کیتا کہ وہ اٹھتے نہیں، زمین میں جکڑ دیا، مارنے میں سوٹیاں ماریا، چھنکا مارنے میں کوئی بھی اٹھ زمین کو نہیں اٹھتا، لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ واپس راجہ پچھی راجہ اللہ کے دسیا کہ اٹھ زمین تو اٹھتا نہیں، پوچھا کہ آج تک ہویا کہ نہیں، وجہ کی ہے؟ کہنے لگے کہ اتنے ایک بابا سی بزرگ سی اٹھا کے اٹھ بٹھائے لگے، جان لگے کہہ گیا کہ اگر اٹھ بیٹھے نے تو پھر بیٹھے رہے۔ کہنے لگا جاؤ اللہ نے ولی کا تقرا کرو، منت کرو، جا کے مہربانی کرے اٹھا دے۔ جدو غلاماں نے جا کے عرض کی تھی نا، آپ نے فرمایا جدی حکم نام بیٹھے سن وہ حکم نام اٹھ کھلون دے۔ جدو غلام واپس پہنچے وہ اٹھ سارے زمین چھڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوا، اجمیر شریف کے اندر آپ نے ڈیرا لایا۔ ایک کسان آیا، کہنے لگا حضور میرے نال یا چلو تے یا مینوں رکا دیتے دیو بادشاہ واسطے۔ آپ اجمیر چلے، اجمیر کا بادشاہ تیری وچ رہنا، اس بادشاہ کا نام سلطان شمس الدین التمش، یہ بھی اپنے زمانے کا اللہ کا ولی گزرے۔ خواجہ معین چشتی میری علیہ رحمہ کے مرید نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی اور سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین کا مرید ہے، اور بادشاہ وہ ہے جنہیں خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھیا سی۔ مرشد بھی کمال ہے، مرید بھی کمال ہے۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی وہ ہے جنہوں نے وصیت کی سی کہ میرا جنازہ وہ پڑھے جنہیں اثر کی سنتا بھی کبھی چھڑیاں نہ ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے ساری زندگی کسی میں غیر محرم نظر اٹھا کے نہیں لکھا۔ یہ سلطان شمس الدین التمش جس نے خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھا سی۔ وہ کسان سے کہا حضور مجھے ایک خط دے کے دیو، رکا دیو کہ تہاڈا مرید ہے خواجہ قطب الدین دے دی تے تہاڈے مرید کا مرید ہے بادشاہ، تو مجھے رکا دے کے دیو، میری زمین حاکم نے قبضہ کر لیا۔ تے حاکم آخر بادشاہ کا رکا آ جائے تو زمین واپس مل جائے، اگر بادشاہ کا رکا نہ آیا تو زمین واپس نہیں ملتی۔ خواجہ معین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رکا نہیں دینا، چل میں دینا، خود چل کے جانا۔ اس سے بعد اندر ساری گفتگو کا حاصل ہے، پوری گفتگو کا نچوڑ اس بات اندر ہے کہ آج میں سمجھانا چاہوں۔ اللہ دے ولی نے سامان بنیا تیاری شروع کی تھی، اس غلام نے نال چل پہ اجمیر تو دہلی کی طرف۔ آپ نے ایک طریقہ سی جدو اجمیر کی دہلی جانے سن اپنے مرید قطب الدین کو حکم دیتے سن، اطلاع پہنچانے سن کہ ایسی اجمیر تو دہلی آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ نے اطلاع نہیں بھجوائی، بغیر اطلاع دیے بغیر دسیا آپ نے سفر شروع کر دیتا۔ سفر شروع ہو گیا، چل گئے۔ کچھ وقت بعد خواجہ قطب الدین کو پتہ لگا کہ تواڈے مرشد گرامی اجمیر تو دہلی پہ
بھی کبھی یہ جویا نہیں۔ آپ نے بادشاہ کو بلایا، بلا کے فرمایا کہ میرے مرشد گرامی اجمیر جی دہلی آ رہے ہیں تے شاہی فوج دے دے دروازے تے آپ نے استقبال کیتا جائے۔ ہن سلطان شمس الدین التمش فوج نال گئی، وزیر مشیر سارے رات دہلی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی دہلی علیہ الرحمہ جب دہلی پہنچے، وہ کسان زمیندار بھی نہ رہے، دہلی پہنچ گئے۔ خواجہ قطب الدین عرض کرتے ہیں حضور کبھی زندگی میں جن ہویا نہیں بھی تسی دہلی آؤ تے من دسو نا، آج زندگی میں پہلا چانس ہے کہ تسی اجمیر تو دہلی آئے تے من اطلاع نہیں کی ہے۔ اگر اطلاع ہوتی تو میں بڑے شاید شان استقبال کرتا، تیاریاں کرتا، تے حضور نا دسنے کی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا میرے نال ہے کسان ہے نا، مزدور غریب آدمی، ایک سفارش لے کے آنا تھوڑے کو۔ عرض کرتے ہیں حضور تسی ایک رکا بھیج دیتے تھوڑا کام ہو جاتا، تسی کوئی غلام بھیج دیتے میرے والے تے حضور تھوڑا کام ہو جانا سی، تسی اجمیر تو دہلی کیوں آئے، اتنا سفر کیوں فرمایا؟ آپ نے میری بات ارشاد فرمائی تو وہ بڑی سمجھنے والی۔ آپ نے فرمایا جب یہ میرے کو آیا سی نا، یہ بڑا مجبور ہے، یہ بڑا لاچار سی، یہ پریشان حال سی، اس زمین کے ٹکڑے تو علاوہ نہیں کوئی جائیداد نہیں، کوئی ملکیت نہیں۔ جب اس زمین کے حاکم قبضہ کر لیا، اس سے کوئی چارہ نہ رہا، یہ پریشان میرے کو آیا تو میں مراقبہ کیتا، رب دی بات کا سوال کیتا، الہی میرے واسطے کی حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں میں اللہ کی وہ حکم ہویا کہ اے معین الدین اس کی مدد ضرور کر، کہ جدو بندہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب مقام عطا کرتا ہے، کہ جڑا غریب مسکین ضرورت مند حاجت کی مدد کرے گا، فرمایا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا نمازاں اللہ کی عبادت نہیں، روزے اللہ کی عبادت نہیں، زکاتاں اللہ کی عبادت نہیں، لیکن مجبور کی مدد کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو من حکم ہوا کہ میں اس کی مدد ضرور کرا۔ فرمانے نے میں جب اجمیر تو دہلی وال چلیا کہ جب میں اجمیر تو لے کے دہلی تک جتنے قدم اٹھائے میرے ہر قدم تے بندہ خوش ہوتا سی، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے سن، اس میں امید لگ جاتی سی میرا کام ہو جائے گا، میری زمین واپس مل جائے گی۔ فرمایا جب ہر قدم تے یہ خوش ہوتا سی تو میرا رب میرے ہر قدم کا خوش ہوتا سی، میرے رب نے میرے ہر قدم تے میرے کھاتے ثواب لکھ دیتا ہے۔ اے قطب الدین اگر میں اجمیر تو دہلی نہ ہوتا تو میرے ہر قدم تے خوش نہیں ہونا، میرے ہر قدم تے میرے رب نے راضی نہیں ہونا، میرے ہر قدم تے میرے ثواب نہیں سیکھنا۔ میں اتنا سفر اس بات نے کیتا ہے، اے خوش ہوئے گا میرا رب خوش ہوئے گا، میرا رب خوش ہوئے گا تو میرا مقام بلند ہوئے گا۔ آپ نے یہ عمل کر کے امت محمدیہ نے ایک نصیحت فرمائی کہ لوگوں تھوڑے دروازے کے قریب آ جائے، مسکین آ جائے، حاجت مند آ جائے، ضرورت مند آ جائے، یہ مت سمجھو کہ بڑے بڑے چودھری جی، یہ مت سمجھو بڑے بڑے افسر جی، یہ مت سمجھو کہ اللہ نے بڑا عہدہ دیتا ہے، بلکہ اس غریب، اس یتیم، اس ضرورت مند کی مدد کرو گے کہ اللہ تمہارے اعمال سمائے گا، اللہ تمہارے ہر قدم پہ خوش ہوئے گا، اللہ ہر قدم پہ تمہارے کھاتے میں نیکی لکھے گا۔ اور آپ کا عمل ایسی کہ آپ پڑوسیاں کے نال، گوانڈیاں کے نال اتنی ہمدردی فرماتے سن کہ اگر کوئی گوانڈی آپ کا فوت ہو گیا ہے، اتنے بڑے مقام کے مالک آپ جنازے کے نال جاتے سن، دفنانے تک موجود رہتے سن، حتیٰ کہ اس کے گھر والے واپس چلے جاتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کل دے اس کی قبر پہ بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، اس واسطے دعا استغفار کرتے ہیں اور پوچھا حضور جی کیوں کرتے ہو؟ گھر والے بھی واپس چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، بہن بھائی بھی واپس چلے گئے، آپ نے فرمایا وہ تو چلے گئے، میرا گوانڈی ہے، میرا پڑوسی سی، اس کا میرے کے حق ہے کہ میں نے واسطے اتنی دیر بیٹھ کے دعا استغفار کروں۔ یہ اللہ نے ولی امت محمدیہ واسطے یہ طریقہ چھڑ گئے، ایک نصیحت دے گئے کہ لوگوں زندگی کے اندر جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریا کرو، اللہ اس بات میں بڑا راضی ہوتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا التجا کہ اللہ میری بڑی راضی قبول فرمائے، مالک دو جہاں سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔